ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں عموماً جو چیز لڑائی جھگڑے کا، قطع تعلقی کا اور فساد کا ذریعہ بنتی ہے وہ مال ہے. وراثت کی تقسیم کے حوالے سے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. اس قدر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ اگر آپ اسلام کے بنیادی ارکان کو دیکھیں، مثلا نماز اسلام کا اہم ستون اور اہم رکن ہے. پورے قرآن میں حکم تو کئی مرتبہ آیا ہے کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، اس کی حفاظت کرو، لیکن نمازوں کے ناموں کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اور نماز کی رکعات کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں ملتا ہے. اسی طرح پہلی رکعت میں کن سورتوں کی تلاوت کی جائے، دوسری میں، تیسری اور چوتھی میں. اسی طرح اگر نماز کے اندر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے لیے جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی قسم کی کوئی چیز قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. اس قدر اہم رکن ہے. اس کی ساری تفصیلات احادیث کریمہ میں ہمیں ملتی ہے. اسی طرح اگر آپ دوسرے رکن کو دیکھیں، زکوٰۃ کو، تو زکوٰۃ کا بھی حکم کئی بار آیا ہے. جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا ہے. لیکن سونے کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے، چاندی کی کس طرح دی جائے، مال کی کس طرح دی جائے، کون زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، کوئی تفصیل قرآن کریم میں اس حوالے سے موجود نہیں ہے.
اسی طرح حج انتہائی اہم رکن ہے۔ بس یہ فرمایا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہے، وہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ پھر حج کس طرح کیا جائے اور کس طرح طواف کیا جائے، کس طرح میدان عرفات میں اکٹھا ہوا جائے، کس تاریخ، کوئی ذکر قرآن کریم میں ہمیں اس حوالے سے نہیں ملتا۔ اسی طرح روزہ، مختصر ذکر ہے روزے کا، اور اس کے کوئی تفصیلی احکامات قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ اسلام کے اہم ارکان، لیکن یہ میراث، وراثت ایک ایسا حکم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ پورا رکوع نازل کر کے اس کے سارے احکامات کا ذکر فرما دیا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو بیٹے کو کس قدر مال ملنا چاہیے، ایک بیٹی ہو تو اس کو کتنا ملے، دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ تو ان کو کتنا ملے، اگر بیوہ ہے تو اس کو کتنا وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے، اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہوا بیوہ کو کتنا ملے، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو کتنا ملے۔ یعنی وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ پورا رکوع اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور اس میں وراثت کے سارے احکامات ایک ایک فرد کا نام لے لے کر بیان کر دیا کہ اس کو کتنا حصہ دیا جائے، اس کو کتنا حصہ دیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ جو مال کی وجہ سے لوگوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، آپس میں گھرانے وہ قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، والدین، اولاد، بھائی بہن سب جدا جدا ہو جاتے ہیں، بیوی اور شوہر میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے وراثت کے تفصیلی احکامات قرآن کریم میں ذکر فرما دیے۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز میں فقہا کا اختلاف ملے گا، روزے میں بھی ملے گا، زکوٰۃ میں بھی ملے گا، حج کی ادائیگی میں بھی ملے گا، مختلف حوالوں سے، لیکن میراث کا ذکر چونکہ قرآن کریم میں ہے، اسی لیے کسی فقیہ نے، فقہا میں سے کسی نے بھی وراثت کے کسی معاملے میں اختلاف نہیں کیا، سب متفق ہیں کیونکہ وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ وراثت جو ہے اس کو اسلام کے اندر انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اپنا آپس کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ظلم اور زیادتی کے ذریعے نہ کھاؤ، کیونکہ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ذریعے کسی کا مال کھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ گوشت، وہ جسم کہ جس نے حرام کے ذریعے پرورش پائی، حرام مال کے ذریعے، حرام مال اس کے پیٹ میں گیا اور اس کے ذریعے وہ بڑا پلا، تو قیامت کے دن سوائے جہنم کی آگ کے وہ کسی اور چیز کا حقدار نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ جو گوشت یا جو جسم وہ حرام مال کے ذریعے پلا اور بڑا، تو قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے وراثت کے احکامات کو سیکھنا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ تعلموا الفرائض، کہ لوگوں وراثت کا علم سیکھو۔ کیوں سیکھو؟ فإنها نصف العلم، کیونکہ یہ جو وراثت کا علم ہے یہ آدھا علم ہے، آدھے علم کو ایک طرف کرے اور آدھا علم یہ وراثت کا علم ہے۔ یہ وراثت کا علم آدھا علم کیوں قرار دیا؟ فقہا اور علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وراثت کے علم کو آدھا علم اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ ہر شخص کو اس وراثت کے معاملے سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ جو شخص اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے اور مال وہ چھوڑ کر جاتا ہے، تو جب وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی تقسیم وہ بیوہ اور اس کے بچے اور اس کے والدین، ہر شخص کو وراثت کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی لیے اس علم کو سیکھنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ترغیب فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وراثت کا علم ہے یہ بھلا دیا جائے گا، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے جو علم آسمان کے اوپر اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلا یہ وراثت کا علم ہوگا جسے آسمان کے اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ تو اسی لیے اس علم کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان
جہنم کی آگ کے اندر وہ دھکیل دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو پورا رکوع اللہ رب العالمین نے وراثت کا نازل کیا، تو اس کے آخر میں فرمایا کہ تلک حدود اللہ، کہ جو وراثت کے احکامات میں نے بیان کر دیے، یہ میں نے ایک حدود، ایک حد کھینچ دی ہے، ایک لکیر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، تو جو بھی اس حد سے تجاوز کرے گا وہ جو ہے ناکام ٹھہرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس حدود کے معاملے میں، وراثت کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تقسیم کے معاملات میں جو اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا، ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی وراثت کے معاملات میں وہ وراثت اور جائیداد کو تقسیم نہیں کرے گا، تو میں فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں اسے ایسی آگ کے اندر داخل کر دوں گا کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کے لیے یہ رسوا کن، جلا دینے اور جھنسا دینے والا عذاب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے مقرر کیا۔ انسان جو چوری کرتا ہے، کسی شخص نے کسی کا مال چوری کر لیا، یا کسی کی بائک یا موبائل یا کوئی اور چیز اس نے گن پوائنٹ پر چھین لی، یا کسی کے گھر جا کر ڈکیتی کی، یعنی ڈاکو وہ بن گیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مہذب چور ہے۔ یہ ہم اس فرد کو حرام خور کا نام دیتے ہیں کہ یہ حرام کھانے والا ہے، کہ یہ چوری کر رہا ہے، یہ ڈکیتی کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ کسی کا موبائل، کسی کی بائک، کسی کا پیسہ، روپیہ اور دیگر چیزوں کو وہ چھین رہا ہے، گویا کہ یہ غیر مہذب چور ہے، یہ حرام کاری کر رہا ہے اور حرام خوری کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو وراثت کا معاملہ ہے، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وراثت کے مال کو، کسی بیوہ کا مال وہ کھا لیتے ہیں، کسی یتیم بچے کا مال کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کا مال ہم کھا لیتے ہیں، اسی طرح والدین کا مال جنہیں وراثت کے اندر حصہ ملنا ہوتا ہے ہم اسے کھا لیتے ہیں۔ تو جب وہ شخص کے جو چوری کر رہا ہے، وہ ڈکیتی کر رہا ہے، کسی کا موبائل، کسی کی کوئی اور چیز چھین رہا ہے، اگر وہ حرام خور ہے تو یہ شخص بھی حرام خور ہے کہ جو کسی بیوہ کا، یتیم کا، اپنے والدین کا یا کسی کا مال کھا رہا ہے۔ اگر وہ چور ہے تو یہ بھی چور ہے، اگر وہ ڈاکو ہے تو یہ بھی ڈاکو ہے، اگر وہ حرام کاری کر رہا ہے تو یہ شخص بھی حرام کاری کر رہا ہے۔ اور انتہائی افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ 100% میں سے 80% لوگ ایسے ہیں کہ جو وراثت میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ پاتے اور دوسروں کے مال کو کھا لیتے۔ مثلا والد کا انتقال ہوا، اب بڑا بھائی ہے، اس نے دیکھا کہ والد کے نام پر مکان ہے اور میرے دیگر بھائی جو ہے وہ چھوٹے ہیں، اس نے اس مکان کو تقسیم کرنے کے بجائے اپنے نام پر کر لیا، اپنے نام پر اس مکان کو کر لیا، تو گویا کہ اس نے بھی اپنے دیگر بھائیوں کا، جن کو ورثہ اسلام نے قرار دیا تھا، ان کا اس نے حق مار لیا۔ اگر وہ حرام خوری میں مبتلا ہوا ہے تو اسی طرح دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو وراثت کے معاملات میں حصہ نہیں دیتے، وہ بھی حرام خوری کا، چوری اور ڈکیتی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت وعید اس حوالے سے نازل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر صرف ایک بالش کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہ کسی نے اگر کسی کی زمین کا ایک بالش حصہ ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ایک بالش، تو قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ رب العالمین اسے 7 زمینوں کے اندر قیامت کے دن روز محشر دھس دیں گے، وہ صرف ایک بالش حصے پر قبضہ کرنے کے نتیجے میں۔ اور یہاں تو ہم پورے ایکڑ اور کئی گز جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بیواؤں کو، یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 گز کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، وراثت اس کو پوری نہ دی، تو قیامت کے دن وہ زمین جو ہے اس کے گلے کا توق بن جائے گی اور اس کو جو ہے جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ وہ جہنم کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جب ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے تو ہر شخص
اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اس کا پسینہ خود ٹپک رہا ہوگا، سورج عین سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اور جو جہنمی ہوگا وہ اس بات کی خواہش کا اظہار اللہ رب العالمین کے سامنے کرے گا کہ اللہ یہ جو سورج کی تپش ہے اس کی وجہ سے جو مجھے پسینہ آ رہا ہے میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا، مجھے جہنم کے اندر دھکیل دے، اس سے مجھے کسی طرح بچا لے۔ یعنی اس دن اللہ 7 گنا زیادہ زمین کے اندر دھنس دے گا، یا پھر گلے کا توق اس زمین کو بنا دے گا جس زمین کے اوپر کوئی شخص قابض ہوا ہوگا اور اس نے وراثت کے معاملات میں پورا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کے فوراً بعد اگر والد کے والدین موجود ہیں، والدہ اور والد موجود ہیں، اسی طرح اس کی بیوہ ہے اور بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو فوری طور پر ان کے مال کے حوالے سے ان کو ان کا مال دیا جائے، حصہ الگ کیا جائے فوری طور پر۔ اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنا، ظلم و ستم کرنا یا اس میں تاخیر کرنا یہ انتہائی سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ عموماً اگر کسی گھر کے اندر یہ معاملہ کیا جائے کہ کسی کا انتقال ہوا اور پھر وہ جائیداد کو تقسیم کرنا شروع کر دے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمارے والد کی قبر کی جو مٹی ہے وہ تو گیلی پڑی ہے، اور ان کو دیکھو یہ مال کے اوپر لڑ رہے ہیں اور آپس میں مال کو تقسیم کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ یہ ساری باتیں فضول باتیں ہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پر جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین کا معاملہ پورا کیا جائے، یعنی اس کو جو کفن دیا جا رہا ہے، دفنانے کے معاملات میں جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ اس کے مال سے، اس کی جائیداد سے الگ کیے جائے۔ پھر اگر کوئی کسی سے وہ قرض دار ہے، کسی سے اس نے قرضہ لیا تو اس کی جائیداد میں سے وہ قرضہ پورا کیا جائے۔ پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، تہائی وصیت ہو، اور پھر جو ہے ورثہ کے اندر مال کو برابر جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ یتیم کا مال کھانا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انما یأکلون ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ یعنی باپ کا انتقال ہوا تو اب بڑے بھائی کو چاہیے کہ فوری طور پر تقسیم کرے۔ اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کا مال کھا رہا ہے گویا کہ اس کا چھوٹا بھائی یتیم ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی والدہ کو حصہ نہیں دے رہا تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہا ہے۔ اور جب کوئی شخص وراثت کے معاملات میں وہ سستی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور دوسرے کے مال کو کھا جاتا ہے تو جو وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، ان کو جو کچھ کھلا رہا ہے گویا کہ وہ بھی حرام کا کھلا رہا ہے۔ اگر والد کے نام پر دکانیں تھیں، اب وہ اس دکان کے ذریعے کما رہا ہے، بڑا بھائی ہے وہ کما رہا ہے، یا چچا ہے جو گھر کا سرپرست ہے وہ اس سے کما رہا ہے اور اس کی تقسیم کا معاملہ پورا نہیں کر رہا، تو گویا کہ وہ خود حرام کاری کے اندر مبتلا ہے، چوری اور ڈکیتی کے معاملات کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ اپنے پیٹ کے اندر حرام بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر بھی حرام۔ تو جس جسم کی پرورش حرام مال کے ذریعے کر دی جائے تو جب وہ جسم بڑا ہوگا تو یقینی طور پر وہ اپنے والدین کا نافرمان بنے گا، فرمانبردار وہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ 80% لوگ اسی قسم کے برے عمل کا ارتکاب کیے بیٹھے اور وراثت کے اندر وہ سستی اور کاہلی کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں۔ بہنوں کی وراثت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ بہنوں کو ہم نے بیاہ دیا، ان کو جہیز دے دیا اور کئی روپیہ پیسہ دے کر ان کو ہم نے ان کے گھر کے اندر چھوڑا ہے، اب والد کی میراث میں سے بہنوں کو کوئی حق نہیں حاصل۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے کہ اگر بیٹے کا حصہ دگنا ہے تو اس کا آدھا حصہ وہ بیٹی کو ملے گا، اور جیسے ہی والد کا انتقال ہو فوراً اس بیٹی کو دے دیا جائے، اپنی بہن کو حصہ دے دیا جائے۔ وہ بہن جب بوڑھی ہو جاتی ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، تب اس بہن کو کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ جو وراثت تھی اس کو یا تو معاف کر دو یا لے لو، اس میں سے کچھ حصہ لے لو، جب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو وراثت کے معاملات کے اندر انتہائی حساس رویہ اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری، اور ہر فرد کو اس سے پالا پڑنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا، اور ہر فرد کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت جو ہے تعلم الفرائض، اسے سیکھو فإنها نصف العلم، یہ پورا کا پورا آدھا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے گھروں کے اندر جو چھوٹے اور یتیم بچے ہوا کرتے تھے تو صحابہ بہت زیادہ خوف کی اور ڈر کی کیفیت میں آئے۔ انہوں نے ان یتیم بچوں کا مال الگ کیا اور ان کے مال میں سے نکال کر تھوڑا سا ان کے لیے کھانا پکایا اور اپنے مال سے اپنے لیے کھانا پکایا۔ یعنی اس قدر احتیاط کا رویہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اختیار کرنا شروع کیا کہ ان کے مال میں سے ان کے لیے پکایا، اپنے مال میں سے اپنے لیے پکایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اس قدر احتیاط ضروری نہیں ہے، بلکہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو۔ اگر کسی وقت کا کھانا پکا رہے ہو تو اگر ایک یتیم بچہ ہے اور تمہارے گھر کے اندر زیادہ افراد ہیں تو 10% مال تم یتیم بچے کا لو، 90% مال تم اپنا لو اور دونوں کو ملا کر آپس میں پکاؤ اور پھر اس کو کھاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یتیم بچے کا مال زیادہ کھا لے اور پھر اس یتیم بچے کو مال کب دیا جائے، وراثت کا مال، قرآن کریم میں اس حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے کہ جب وہ حتی اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے، یتیم بچہ جب بالغ ہو جائے، یا پھر او رشدن، اس کے اندر رشد پیدا ہو جائے۔ رشد کا مطلب سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، اس بات کی سمجھ بوجھ کہ جو مال مجھے دیا جا رہا ہے میں اس کو جہاں پر خرچ کروں گا کیا آیا وہ معاملہ درست ہوگا یا غلط ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ایک جگہ پر اسے خرچ کیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا یا پھر مجھے فائدہ ہوگا۔ تو جب اس کو اس بات کی سمجھ بوجھ آ جائے تو پھر ایسے بچے کو، یتیم بچے کو، اس کا مال دے دینا چاہیے۔ اسی لیے وراثت کے احکامات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ نماز کا ذکر تو آیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، لیکن نماز کی تعداد کا، نماز کے ناموں کا، نماز کے اندر کن چیزوں کی تلاوت کی جائے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا۔ حج کا ذکر تو آیا ہے کہ حج جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے، لیکن حج کیسے کیا جائے، کس طرح طواف کیا جائے، کس طرح سعی کی جائے، کس طرح دیگر معاملات کیے جائے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم تو ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کس طرح دو، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، مال روپے کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے، اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ روزے کے احکامات تو آئے ہیں لیکن انتہائی مختصر احکامات ہیں۔ لیکن یہ وراثت ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تفصیل سے سورہ نساء کے اندر پورا رکوع نازل کر کے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ پورے حصے ایک ایک نام لے کر، بیٹی کا نام لیا، بیٹے کا نام لیا، بیوہ کا نام لیا، والد کا نام، والدہ کا نام، اسی طرح جو یتیم بچے ہیں ان کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر پورا رکوع نازل کر دیا اور کہہ دیا کہ وراثت کے اندر خصوصی طور پر اس میں حساس رویہ اختیار کیا جائے، اور جیسے ہی کوئی شخص اس کا انتقال ہو جائے تو فوری طور پر وہ وراثت کو تقسیم کرے۔ تو جو شخص وراثت کے مال کو کھا رہا ہے اور اپنے بھائیوں بہنوں کو نہیں دے رہا، اسی طرح اپنے والدین کو نہیں دے رہا، گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ رسولوں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور پاک مال کھاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے پیٹ کے اندر کوئی غلط لقمہ وہ چلا جائے، رسولوں کو بھی مخاطب کر کے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکم اللہ رب العالمین نے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم ان کے امتیوں کو بھی دیا ہے کہ امتی بھی جو ہے ان تمام چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرے۔ لہذا وراثت کے مسائل وہ ایک دوسرے سے جاننا اور سیکھنا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارا جو مدرسہ ہے جامعہ حنیفیہ، آخری بات کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں، وہاں پر دارالفتہ میں 2 خواتین میرے پاس آئیں اور ان کا ایک سوال تھا۔ ان کا کوئی مکان ہے انڈس مہران میں اور ان کے والد کے پاس تقریباً 12 دکانیں تھیں، اسی طرح 2 مکان تھے ماڈل کالونی میں اور کئی پلاٹس ان کے والد کے نام پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 11 بہن بھائی ہیں، والد نے ہمیں اپنی زندگی میں انڈس مہران میں مکان دلایا، ایک بہن کو، ایک بیٹی کو، کہا کہ یہ گراؤنڈ فلور جو ہے تمہارا حصہ ہوگا، اس کے اوپر کا فرسٹ فلور جو ہے
दूसरी बेटी का होगा, और फिर थर्ड फ्लोर वो तीसरी बेटी का होगा। और फिर कह दिया कि विरासत के दीगर मामलात के अंदर और दीगर ज़मीनों के अंदर इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अब वो ये फतवा लेने के लिए आई थी कि क्या आया ये जो दुकानें हैं प्लॉट से और मॉडल कॉलोनी में 2 मकानात मेरे वालिद के हैं, क्या ये सिर्फ भाइयों का हक है या हमें भी उसमें से कुछ मिलेगा? तो हमने उनको ये फतवा दे दिया कि भाई अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में कुछ देता है अपनी औलाद को तो गोया कि वो हिबा कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, इसका विरासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, इसको विरासत नहीं कहा जाता है। विरासत तो वो है कि जो मौत के बाद दी जाती है, मौत के बाद, और मौत के बाद जो विरासत है उसमें उस बंदे का कोई इख्तियार नहीं है, वो कुरान के मुताबिक ही हर हाल में तकसीम की जाएगी। और वो विरासत जो है जबरी मामला है। अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं विरासत में से कुछ नहीं लेना चाहता, मैं अमीर हूँ, मेरे पास कई ज़मीनें हैं, कई जायदाद मेरे पास मौजूद है, मकानात हैं, मैं अपने वालिद के मकानात में से या दीगर चीज़ों में हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो इस्लाम कहता है कि उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा, उसके हाथ में वो हिस्सा रखा जाएगा, फिर चाहे वो हिस्सा जो है किसी को दे दे कब्जा करने के बाद, यानी ये जबरी मामला है, हर हाल में इंसान को मिलेगा। तो हमने उनको फतवा दिया कि ये जो दीगर जितनी भी वालिद की ज़मीनें हैं और दुकानें हैं इनमें से आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। फिर उनके भाई जो है ज़ोहर के बाद उसी दिन जब हमने उनको फतवा दिया तो मेरे पास आया, काफ़ी उन्होंने बहस मुबाहिसा किया, कहा कि हम दारुल कराची जाएंगे, बिनोरी टाउन जाएंगे, वहाँ से भी फतवा लेकर आएंगे। इत्तेफाक से वो दारुल कराची गए तो उनको दारुल कराची वालों ने भी यही फतवा दिया कि वालिद की दीगर जायदाद में से बहनों को भी पूरा हिस्सा जो उनका बनता है वो दिया जाएगा। यानी ये भाई अमूमन हिस्सा हड़प कर लेते हैं और अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हर हाल में अपने जहन में रखें कि जिसने भी एक बालिश किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया तो क़यामत के दिन वो ज़मीन उसका तौक़ बन जाएगी। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि वो ज़मीन उसको 7 ज़मीनों के अंदर धंसाने का रोज़ महशर ज़रिया बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें विरासत के अहकामात सीखने की और विरासत के मुताबिक जिसके जो हिस्से बनते हैं वो देने की तौफीक अता फरमाए, यतीमों का माल खाने, बेवाओं का माल खाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।